اسی طرح ہمارے بزرگوں نے ایک بات کو لکھا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ باپ بیمار ہو گیا اور بستر پر پڑا رہا، جب موت کا وقت قریب آیا تو پھر کھانا پینا معاملات ختم ہو گئے، لیکن گھر میں کھانے پینے کی حاجت تھی، میری چھوٹی بہنوں کو کھانے کی عادت تھی، تو بڑی بہن، سب سے بڑی بہن نے سوچا باپ تو بیمار ہے، اب وہ کام نہیں کر سکتا، ماں دنیا میں رہی نہیں، تو میں ایسا کرتی ہوں کہ کوئی کام وغیرہ شروع کرتی ہوں۔ کام ڈھونڈنے کے لیے نکلی تو دنیا کی ہوس کی نگاہوں نے اسے کام کرنے پر مجبور نہ کیا، پریشان ہو گئی، گھر میں آئی، دیکھا بہنیں روتی ہیں، باپ بستر پر ہے اور دوائیوں کے لیے پیسے چاہیے، تو اس نے کہا سب سے اچھا کام یہی ہے کہ میں اپنا جسم بیچنا شروع کر دوں۔ وہ باپ کی غربت دیکھ کر حیا کا درس دینا چاہتا، وہ باپ کی غربت دیکھ کر جب باہر نکلی تو چوک میں بڑے بڑے بندے تھے، اپنی طرف اس کو مائل کرنے کی کوشش کی کہ یہ میرے ساتھ رات گزار لے اور مجھے کچھ پیسے دے دے۔ وہ سارے بازار میں پھر کر آئی، کسی نے نہ دیکھا، کسی نے نہ دیکھا، گھر آئی پریشان تھی، اپنے باپ کو کہا بابا میں آج اس نیت سے بازار میں گئی لیکن مجھے کسی نے نگاہوں سے دیکھا ہی نہیں، میری طرف آپ میلا کر کے دیکھا ہی نہیں۔ تو اس کا باپ کیا کہتا ہے، سنیے گا یہ جملے نوجوانوں کے لیے یہ سب سے بڑا پیغام ہے۔ اس کے باپ نے کہا ارے میری بیٹی ساری عمر میں نے کسی لڑکی کو دیکھا نہیں، تو پھر تجھے کیسے میری آنکھ سے لڑکے دیکھ سکتے ہیں؟ آج آپ بھول دینے کا ارادہ کرتے ہیں تو کل کہیں نہ کہیں آپ پر یہ پلٹ کر آتا ہے، اور یہی یہود و نصارہ کی کوشش تھی، یہی یہود و نصارہ کی کوشش تھی کہ اس کے اندر بے حیائی کا عنصر پھیلا دیا جائے، اور جب پھیلا دیا جائے گا تو پھر یہ قوم کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتی۔ اور سلطان محمود غزنوی نے کہا تھا کہ اگر کسی معاشرے سے آپ نے جنگ کرنی ہے، تلوار اٹھانے کے بغیر اگر آپ نے جنگ جیتنی ہے تو پھر اس معاشرے کے اندر بے حیائی پھیلا دو۔ جو نوجوان خود کھڑا نہیں ہو سکتا وہ جنگ کے لیے وہ بارڈر پہ کیا جائے گا؟ اور بدقسمتی سے ہمارا ملک بد اخلاقی ویڈیو دیکھنے پر پہلے نمبر پر ہے، بدقسمتی سے ہمارا ملک پہلے نمبر پر ہے فحاشی کے ویڈیوز دیکھنے کے اندر۔ ہم اپنی قوم سے توقع کرتے ہیں کہ یہ کشمیر میں جا کر جنگ کرے گی، گوروں نے تو ہمیں کھلونا دیا، ہم انہی سے متاثر ہو گئے۔ واپس آئیے میرے بھائیوں،